بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا صاحب کے سلسلے میں ہم پہلے سے جانتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ آ چکا ہے، ایسے ہی دیگر اداروں کی طرف سے فتاویٰ آئے ہیں، اور جو بڑی شخصیتیں ہیں انہوں نے ان کے سلسلے میں اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ وہ اہل سنہ والجماعہ کا جو موقف ہے اس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب یہ ساؤتھ افریقہ کے جو مفتیان کرام ہیں اور وہاں کے علماء ہیں ان کی طرف سے متفقہ موقف جاری کیا گیا ہے، یہ اصل تو انگریزی میں ہے لیکن اس کا اردو ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ ان حضرات ساؤتھ افریقہ کے جو علماء کرام ہیں ان حضرات کی طرف سے اسے جو ہے پیش کیا گیا ہے، اور اس میں اس بات کی صراحت کی گئی ہے صاف لفظوں میں کہ مولانا صاحب اہل سنت سے متعدد مقامات پر انحراف کر چکے ہیں، اور ان کی گمراہ کن آراء اور ان کے گمراہ کن بیانات سے غلط نظریات کو فروغ مل رہا ہے، اور ان کی باتوں کو ماننے والا اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا ہے کہ ہر وہ شخص جو ان کی حمایت کرتا ہے، ان کی جماعت میں شامل ہوتا ہے یا ان کے انحرافی افکار کی تبلیغ کرتا ہے، وہ بلا واسطہ یا بالواسطہ دین کو خطرے میں ڈالنے کا شریک بن جاتا ہے۔ تو میں اس کو تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں شروع سے لے کے آخر تک۔ آپ حضرات کے جن کے سامنے یہ آ چکا ہے انہوں نے دیکھ لیا ہوگا، لیکن جن حضرات کے علم میں نہیں ہے وہ اس کو سماعت کے لیے لکھا گیا ہے۔ فکرمند علماء اکرام کا اعلان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل سنہ والجماعہ نبوت کے حقیقی وارثین کی نمائندگی کرتے ہیں، اور عہد اسلام سے اب تک مسلمانوں کی اکثریت انہی کے دائرے میں رہی ہے۔ ہم دین اسلام کی بنیادی اجزاء عقیدہ، قرآن، حدیث، فقہ اور تصوف کو امت کے اجماع کے مطابق درست سمجھنے اور محفوظ رکھنے کے امین ہیں۔ اہل سنہ والجماعہ کے طریقے سے کسی بھی قسم کا انحراف، تخفیف یا تکذیب دین میں انحراف اور گمراہی کا باعث ہے۔ امت مسلمہ کو درپیش موجودہ فتنوں اور خطرات کے پیش نظر ہم اہل سنہ والجماعہ کے اصولوں کی تصدیق کرتے ہوئے درج ذیل امور کا اعادہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ نمبر 2، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سبحانہ و تعالی کی سب سے اشرف اور افضل مخلوق ہیں، جنہیں انسانیت کی ہدایت کے لیے منتخب کیا گیا اور جنہیں اللہ کی جانب سے عصمت و حفاظت عطا کی گئی۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام معصوم عن الخطا ہے۔ نمبر 3، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اپنے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے منتخب کیا، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کو اس کی اصل اور خالص شکل میں آنے والی نسلوں تک پہنچایا۔ ہر صحابی کردار اور دین میں نیکی اور دیانتداری کا پیکر ہے۔ ہم ہر وقت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا احترام کرتے ہیں۔ ہم ان کا ذکر گہری عقیدت کے ساتھ کرتے ہیں اور غیر مشروط طور پر ان کا احترام کرتے ہیں۔ ہم امت مسلمہ کے علماء حق کو دین اسلام کے محافظین مانتے ہیں، جو دین کو ہر قسم کی تکذیب، تحریف، اضافہ اور انحراف سے بچاتے ہیں۔ اس مقدس فریضے کو ادا کرتے ہوئے ہم انبیاء کرام، صحابہ کرام اور علماء حق کا دفاع کرنا اپنے لیے باعث شرف و اعزاز اور واجب ذمہ داری سمجھتے ہیں، خواہ کوئی شکل یا گروہ ان جلیل قدر ہستیوں کے خلاف کسی بھی انداز میں بدزبانی کرے۔ پھر آگے سنیے، آگے لکھتے ہیں کہ طویل اور گہری تحقیق اور عالم اسلام کے 50 سے زائد علماء حق کے فتاویٰ کی روشنی میں ہم یہ اعلان کرنے پر مجبور ہیں کہ مولانا سعد کاندھلوی گزشتہ 23 سالوں سے اپنے بیانات میں اہل سنہ والجماعہ کے بنیادی اصولوں سے متعدد مقامات پر انحراف کر چکے ہیں۔ مولانا سعد کاندھلوی کے انبیاء، صحابہ اور علماء حق کے بارے میں بیانات ان کی ایسی سوچ کی عکاسی کرتے ہیں جس میں ان جلیل قدر شخصیات پر تنقید کو معمولی سمجھا گیا ہے، جبکہ امت ہمیشہ ان ہستیوں کا تذکرہ انتہائی عقیدت، محبت اور ادب کے ساتھ کرتی آئی ہے۔ مولانا سعد کی ان گمراہ کن آراء اور بیانات کی وجہ سے امت کے عوام میں بے جا تنقید اور غلط نظریات کو فروغ مل رہا ہے، جو امت کو صراط مستقیم سے ہٹا کر گمراہی کی طرف لے جانے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ اہل سنہ والجماعہ کے مسلک اور دعوت و تبلیغ کے اسلاف کے روشن طریقے سے انحراف کی بنا پر مولانا سعد کے افکار کو تسلیم کرنے والا ہر شخص اپنے عقیدے کو بگاڑنے اور اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے کا اندیشہ مول لے رہا ہے۔
یہ اعلان مولانا سعد کاندھلوی کے انحرافی افکار و اعمال کی شواہد کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے، جو کہ اسلام کے متفقہ فہم سے مکمل طور پر ہٹ چکے ہیں۔ ایسے انحرافات امت کو دین کے صحیح راستے سے بھٹکانے اور نبوت کے حقیقی وارثین کو کمزور کرنے کا باعث بن رہے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند نے اپنے فتاویٰ میں مولانا سعد اور ان کے حامیوں کے فرقہ ضالہ و باطلہ میں تبدیل ہو جانے کے خدشے کا اظہار کیا ہے۔ اور پھر وہ لائنیں جو میں نے شروع میں پڑھ کے سنائی کہ ہر وہ شخص جو ان کی حمایت کرتا ہے، ان کی جماعت میں شامل ہوتا ہے یا ان کے انحرافی افکار کی تبلیغ کرتا ہے، وہ بلا واسطہ یا بالواسطہ دین کو خطرے میں ڈالنے کا شریک بن جاتا ہے۔ ہماری ایمانی غیرت کا تقاضا ہے کہ ہم ان سے دور رہیں۔ تاریخ 23 ربیع الاول 1446 ہجری اور 27 تاریخ 9واں مہینہ ہے 2024، اور اس پر مفتیان اکرام اور اہل علم کے دستخط ہیں جو ساؤتھ افریقہ کے بڑے حضرات ہیں۔ ان کے حضرت مفتی ابراہیم صاحب محتمیم مدرسہ تعلیم الدین، حضرت مولانا عبدالحمید اسحاق صاحب محتمیم دارالعلوم، حضرت مولانا شبیر سلوجی صاحب محتمیم استاد حدیث دارالعلوم زکریہ، حضرت مولانا مفتی رضا الحق صاحب شیخ الحدیث و صدر مفتی دارالعلوم زکریہ، حضرت مولانا مفتی سعید مطارہ صاحب شیخ الحدیث و صدر مفتی دارالعلوم، اور اس کے علاوہ یہ طویل فہرست ہے جو ان حضرات کے نام جو ہے ذکر کیے گئے ہیں۔ اور پھر ساتھ میں ایک چیز کا اور ان حضرات نے ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو بھی عالم دین انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے عصمت، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے وقار اور ہمارے دین کی پاکیزگی کے تحفظ کی اس مہم کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور باطل کو رد کرنے کی اس جد و جہد میں مدد فراہم کرنا چاہتے ہیں، وہ اس دستاویز میں اپنا نام شامل کر سکتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ ہمارے حق میں گواہی کے طور پر کام کرے گا، صرف علماء کرام کے لیے ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک لنک بھی دے رکھی ہے، تو اس لنک پہ جا کر دستخط بھی کیے جا سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ وہاں ساؤتھ افریقہ کے جو علماء کرام ہیں اور وہاں کے جو بڑے حضرات ہیں، اداروں کے ذمہ دار اور مفتیان اعظام ہیں، ان حضرات کے نظریات ہیں مولانا سعد صاحب کے حوالے سے۔ تو امید ہے کہ اس سے مزید مولانا سعد صاحب کے حوالے سے جو ابھی بھی بعض حضرات کے ذہنوں میں اس طرح کی بات پائی جاتی ہے کہ نہیں صرف دارالعلوم دیوبند کی طرف سے فتویٰ آیا ہے، یہ کہ جو فتویٰ ہے اس کو اتنا سیریس نہیں لینا چاہیے اور کوئی اس طرح کی بات نہیں ہو گئی ہے، جو اس طرح کی باتیں بعض حضرات کی طرف سے ہوتی رہتی ہیں، تو حضرات دوبارہ سے غور کریں گے، نظر ثانی کریں گے کہ یہ کوئی اس طرح کی بات نہیں کہ جسے نظر انداز کیا جا سکے۔ پہلے ہی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ آ چکا ہے، وہی اس قابل ہے کہ اسے نظر انداز نہ کیا جائے، لیکن دنیا بھر سے اب تو آوازیں اٹھ رہی ہیں اور یہ بار بار اس کا اعادہ کر رہے ہیں حضرات کہ مولانا سعد صاحب کی جو گفتگو ہوتی ہے تو اس کے اندر بہت سی باتیں اس طرح کی پائی جاتی ہیں کہ بالکل وہ اہل سنہ والجماعت سے انحراف کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال اس کو آپ نے سماعت کر ہی لیا ہے، اس کو آگے بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔